خدا کا اطمینان ہر ایک زندگی کی ضرورت ہے، ہر ایک خاندان کی ضرورت ہے۔ جب ہم دنیاوی طور پر دیکھتے ہیں تو دنیا ہمیں اطمینان نہیں دے سکتی۔ دنیا کا اطمینان جو ہے یہ فرق طریقے کا ہے، لیکن خدا کا جو اطمینان ہے، خدا جو ہمیں اطمینان دیتا ہے، وہ اطمینان باطن کا اطمینان ہے۔ آج ہم خداوند کے زندہ کلام میں سے سیکھیں گے اطمینان کے لیے جو لفظ استعمال ہوا ہے عبرانی میں، وہ ہے شلوم۔ شلوم استعمال جب ہوا ہے تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اطمینان، امن، سلامتی۔ آج جیسے ہم نے کلام مقدس میں یرمیا کے صحیفہ میں سے سنا ہے، تو اس کلام میں خدا اپنے لوگوں سے وعدہ کرتا ہے، ان لوگوں سے جو بھٹک جاتے ہیں، ان لوگوں سے جو کسی مشکل میں پھنس جاتے ہیں، جو کسی مصیبت میں پھنس جاتے ہیں، ان کے لیے یہ بات ہے جن کے دل روشن ہوتے ہیں، جن کا باطن کی آنکھیں کھل جاتی ہیں۔ اور یہاں پر خدا کلام کرتا ہے کہ دیکھ، میں اسے صحت و تندرستی بخشوں گا، میں ان کو شفا دوں گا اور امن اور سلامتی کی کثرت ان پر ظاہر کروں گا۔ میں ان کو واپس لاؤں گا، میں ان کی ساری بدکاری کو معاف کروں گا، میں ان کے گناہوں کو معاف کروں گا، میں ان کو بحال کروں گا۔ بحالی جو ہے یہ خداوند کے نام سے ہے۔ خدا ہمیں بحال کرتا ہے، لیکن ہم کیسے اپنے اطمینان کو کھو دیتے ہیں، کیسے اپنے اطمینان کو جو خدا ہمیں دے دیتا ہے، ہم کس طرح اس اطمینان کو کھو دیتے اور درہم برہم کر دیتے ہیں۔ آج کلام مقدس میں سے ہم سیکھیں گے کہ خدا کا دیا ہوا اطمینان ہم کیسے محفوظ کر سکتے ہیں۔ خدا ہر ایک کو، خدا ہر خاندان کو، خدا شخصی زندگیوں کو کے اندر اپنا اطمینان رکھنا چاہتا ہے، لیکن یہ ہماری آزاد مرضی ہے کہ ہم خدا کے اطمینان کو رکھیں، یعنی سلامتی کو رکھیں، امن کو رکھیں، صلح کو رکھیں، یا پھر ابلیس کا جو اطمینان کچھ دیر کے لیے دیتا ہے، تسلی دیتا ہے لیکن اطمینان نہیں ہوتا، کہتا ہے اطمینان ہوگا لیکن نہیں ہوتا، وہ ورگلاتا ہے، وہ ہمیں اس بات سے ہٹانا چاہتا ہے کہ ہم خدا کے اطمینان کو ترک کر دیں، اس تسلی کو ترک کر دیں، اس سلامتی کو ترک کر دیں۔ جب آدم اور حوا بڑے اطمینان کے ساتھ تھے، خدا کے ساتھ باتیں کرتے، کسی قسم کی مشکل نہیں تھی، کسی قسم کی پریشانی نہیں تھی، باطنی اطمینان تھا کہ خدا ہمارے ساتھ ہے، ہم خدا کے ساتھ ہیں، ہم خدا سے باتیں کرتے ہیں، ہم خدا سے ملاقات کرتے ہیں، خدا ہمارے ساتھ رہتا ہے، ہم خدا کے ساتھ رہتے باتیں کرتے ہیں اور بڑی تسلی اور اطمینان میں ہیں۔ کیسے انہوں نے اس اطمینان کو کھو دیا، کیسے انہوں نے اس اطمینان کو درہم برہم کر دیا، اس رشتے کی بربادی کر دی جو خدا کے ساتھ تھا، وہ تعلق جو خدا کے ساتھ تھا، اس تعلق کو اور رشتے کو کیسے توڑ دیا۔ ہم سب اس بات کو جانتے ہیں، خدا نے جس بات کا حکم دیا تھا کہ یہ تم نے نہیں کرنا، اس کا پھل نہیں کھانا، اس کے نزدیک نہیں جانا، اس کو چھونا بھی نہیں ورنہ مر جاؤ گے، لیکن ایک اس زمین پر پھر رہا تھا جو ان کے اطمینان کو، سکون کو برباد کرنا چاہتا تھا۔
جب وہ ان کے پاس آ گیا تو اس نے کہا کہ تم کو کس نے منع کیا ہے یہ پھل کھانے سے؟ خدا نے تم سے یہ راز رکھا ہے، تم مرو گے نہیں، تم ہلاک نہیں ہوگے، بلکہ تمہاری آنکھیں کھل جائیں گی۔ جب انہوں نے نافرمانی کی، خدا کے حکم کی عدولی کی، وہ نافرمانی کرنے کے سبب سے کیا ہوا؟ وہ خدا کا اطمینان جو ان کے اندر تھا وہ ان سے چھین لیا گیا۔ کیوں؟ نافرمانی کی وجہ سے، حکم عدولی کی وجہ سے۔ شاید آج بھی خدا ہمیں حکم دیتا ہے، میرے پاس آؤ، ہم اس کے پاس آنے کی بجائے ہم دنیا کے پاس چلے جاتے ہیں، اس لیے وہ اطمینان ہمارے اندر نہیں رہتا۔ آج جس طرح ہم کلام مقدس میں دیکھتے ہیں، خدا یہ چاہتا ہے کہ خدا روحانی شفا دینا چاہتا ہے، خدا جسمانی شفا دینا چاہتا ہے، خدا بدکاریوں کو دور کرنا چاہتا ہے، خدا امن اور سلامتی کو پیدا کرنا چاہتا ہے، لیکن ہم کیا کرتے ہیں؟ نافرمانیاں کرتے ہیں۔ خدا ہمیں حکم دیتا ہے تو میرے پاس ہو، ہم کسی اور کے پاس چلے جاتے ہیں۔ جس طرح آدم اور حوا بڑے اطمینان میں تھے، بڑی تسلی میں تھے، کوئی ایسا کام نہیں تھا، کوئی مشکلات نہیں تھی زندگی کے اندر، لیکن جب انہوں نے نافرمانی کی تو وہ سلامتی، وہ امن ان کی زندگی میں سے جدا ہو گیا۔ آج جس طرح ان کا امن اور ان کی سلامتی اور ان کا اطمینان ان سے جدا ہو گیا، درہم برہم ہو گیا، وہ رشتہ ٹوٹ گیا، وہ کامل رشتہ جو خدا کے ساتھ تھا وہ ٹوٹ گیا، تو اس کی وجہ سے وہ خدا سے جدا ہو گئے۔ لیکن آج ہم نے اس بات کو دیکھنا ہے، شاید ہم آج جس طرح حوا اور آدم نے نافرمانی کی، ہم کس قدر نافرمانیاں کرتے ہیں، لیکن پھر بھی آج خدا یہ چاہتا ہے کہ میرے لوگوں کے اندر اطمینان ہو، سلامتی ہو، لیکن کیوں ہم اس سلامتی کو رد کرتے ہیں، درہم برہم کرتے ہیں؟ اپنے کاموں کی وجہ سے، اپنی مصروفیات کی وجہ سے، خدا سے کے پاس آنے کی وجہ سے کہ ہم خدا کے پاس نہیں آتے، اس سے جدا رہتے ہیں، اور پھر ہم کہتے ہیں کہ سلامتی ہوگی، لیکن یاد رکھیں ایسی سلامتی نہیں ہوگی، ہم بھی خدا سے الگ کیے جائیں گے۔ لیکن خدا جو اطمینان کا بانی ہے، خدا جو آپ کو اور مجھے اطمینان دیتا ہے، اور بائبل مقدس جیسے بیان کرتی ہے کہ خدا نے اس دنیا کے اندر جو اطمینان کھو چکا تھا، جو درہم برہم ہو چکا تھا، اس نظام کی تباہی ہو چکی تھی، خدا کو یہ سارا انتظام کرنا پڑا۔ یوحنا 3:16 کے مطابق کہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت کی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا، اس اطمینان کو واپس لانے کے لیے، اس سلامتی کو واپس لانے کے لیے اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بھیج دیا، تاکہ لوگ دوبارہ سے اس اطمینان کو حاصل کر سکیں، اس سلامتی کو حاصل کر سکیں۔ اور بائبل مقدس کے مطابق جیسا ہم 53 باب میں دیکھتے ہیں، یسایہ 53 باب میں، کہ ہماری سلامتی کے لیے، ہمارے اطمینان کے لیے اس پر سیاست ہوئی، ہمارے اطمینان کو بحال کرنے کے لیے اس نے بیٹا کوئی ایسا کام نہیں کیا۔ خدا یسوع نے خود کہا کہ کون ہے جو مجھ میں گناہ ثابت کرے گا؟ لیکن آج ہم اس بات کو دیکھیں، لکھا ہے کہ حالانکہ وہ ہماری خطاؤں کے سبب سے گھائل کیا گیا، خطائیں ہماری تھیں جو اس باغ عدن میں ہوئی، جو حوا اور آدم نے کی،
ہم سب کی خطائیں جو تھی، اور لکھا ہے کہ ہماری سلامتی کے لیے اس پر سیاست ہوئی، اور اس کے مار کھانے سے ہم سب شفا پاتے ہیں، نجات پاتے ہیں، تسلی پاتے ہیں، اطمینان پاتے ہیں۔ اس اطمینان کو بحال کرنے کے لیے میرا اور آپ کا مسیحا آسمان کو چھوڑ کر زمین پر آ گیا۔ ہم سب کے اطمینان کو بحال کرنے کے لیے وہ آسمان کو اس نے چھوڑا اور زمین پر آ گیا، اور کیا کیا؟ صلیب کا دکھ، جو صلیب ہمارے لیے تھی، اس نے اس صلیب کا دکھ سہا، اس نے کوڑے کھائے، اس کے منہ پر تھوکا گیا، اس کے تمانچے مارے گئے، سر پر کانٹوں کا تاج پہنایا گیا، ہمارے لیے، ہماری سلامتی کے لیے، ہمارے اطمینان کو بحال کرنے کے لیے کس قدر ہمارا مسیحا جو ہے ان دکھوں کو برداشت کرتا ہوا کوہ کلوری پر صلیب کو لے کر چڑھ گیا، تاکہ ہم دوبارہ سے اطمینان کو حاصل کر سکیں، اس تسلی کو حاصل کر سکیں۔ آج بھی ہم اس بات کو دیکھیں، وہ اپنی باہوں کو پھیلائے کھڑا ہے، اس نے ہماری صورتوں کو اپنی ہتھیلیوں پر کھود رکھا ہے۔ وہ چاہتا ہے میرے لوگ میرے پاس آئیں۔ یہاں پر جو بات کی گئی ہے وہ یرمیا کے ساتھ کی گئی، اور خدا یرمیا سے وعدہ بھی کرتا ہے۔ خدا آج جس طرح خدا نے اس وقت یرمیا سے بات کی، یرمیا سے وعدہ کیا، خدا آج میرے اور آپ کے ساتھ یہ وعدہ کرتا ہے، کیونکہ کلام مقدس میں لکھا ہے، جب ہم زبور 85 اس کی 8ویں آیت کو پڑھتے ہیں تو خدا نے یہ کہا کہ میں سنوں گا، میں سنوں گا